اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایام ولادت باسعادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، تو گفتگو کا سلسلہ وہی سے ہم شروع کرنا چاہیں گے، اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حیات مبارکہ سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ویسے تو جتنی بھی حیات طیبہ ہے سیدہ کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور سنت ہے ہمارے لیے، اور ان کا ہر قول، ہر فعل، کردار، یہ سب جو ہے ہمارے لیے سنت ہے بعین ہی اسی معنی میں جیسے رسول اللہ کی کردار، رفتار اور گفتار، یہ سب چیزیں ہمارے لیے سنت ہی اور ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے یقیناً ایک سرمشق ہے، ایک نمونہ ہے جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، چونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق جو سلسلہ ہے خود تمام ائمہ کا سلسلہ اور ان چار معصومین کا، حضرت صدیقۃ الکبریٰ بھی سلام اللہ علیہا بھی اسی میں شامل ہے، رسول اللہ کے ہر کام ان کا جو ہے، ہر فعل جو ہے، ہر گفتار جو ہے، ہر کردار جو ہے اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ رسول اللہ کے سنت کے مطابق ہے، اور رسول اللہ کے سنت کو زندہ کرنے والے یہی ہے۔ تو یقیناً ان کا جو بھی ہے، جو بھی ان کا کریکٹر رہا اور جو بھی ان کا کلام رہا وہ ہمارے لیے سنت ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے تو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی جو سیدہ کی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سرمشق ہے، نمونہ ہے، اور ہمارے لیے آئیڈل ہے کہ ہم جو ہے وہ اس رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنی بساط نہ ہو، ہماری اتنی طاقت نہ ہو کہ ہم جا کے عین ہی اس رستے کو اختیار کریں جو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رستہ تھا۔ یقیناً یہ کہ عام انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن جہاں ہو سکتا ہے اور جہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے، یقیناً ہر انسان کو چاہیے کہ اس رستے پر اور اس سنت اور سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ان ساری زندگی میں جو حیات طیبہ ہے شہزادی کا، تو اس میں سے ایک جو چیز ہمیں واضح سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خود امامت اور ولایت کی دفاع کرنا، جو سیدہ نے جس طریقے سے ولایت کی دفاع کی ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر ولایت کے اوپر اور امامت کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ درس جو ہے انہوں نے دیا، اور یقین آپ جانیں کہ یہی درس جو ہے ہمیں کربلا سے بھی ملتا ہے کہ وہاں پر بھی جو شہادت ہوئی ہے اور جو خود حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت ہے، وہ بھی ولایت کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہے، جتنا بھی ہے کربلا ہے یا اہل اللہ کا سفر جو ہے شام کی طرف، گلی گلی جانا، کوچے کوچے جانا، بازار بازار جانا، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہے، اہل بیت کی جتنی بھی قربانیاں ہے یا صالحین، علماء، صلحاء کی جو قربانیاں ہے وہ بھی اسی ولایت کے لیے ہے۔ ولایت وہ مہم دین کی، وہ ایک ایسا سنگ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا ہل جائے تو پوری جیسے دیوار گر جائے، تو اسی طریقے سے ولایت کے سنگ کو ہلا دینا، یہ پورے دین جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور دین کی جو اصل چیز ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ در حقیقت کہ خود سیدہ بھی حجت ہے، ہماری اوپر حجت ہے، چونکہ روایت میں موجود ہے کہ جو یہ پاک ہستیاں جو ہے یہ خلق کے اوپر حجت ہے، ان خلق کے اوپر جو حجت ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو سیدہ حجت ہے، خود حجت ہے، لیکن جہاں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہ حجت جو ہے وہ قربان
کر دیتی ہے، اپنی ذات کو قربان کر دیتی ہے۔ سید شہداء امام ہے اس زمانے کے، امام الوقت ہے، بلکہ آج کے دور کے بھی امام الوقت ہے، سب کے سب ہر زمانہ انہی کا ہے، لیکن بہرحال ظاہراً ہمارے لیے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ حجت خدا ہے، لیکن جب ولایت کی بات آتی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا مسئلہ آتا ہے تو حجت جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہمارے لیے سبق ہے اس میں، اور یہی چیزیں ہیں، یعنی اگر امام رضا علیہ السلام مناظرہ کر رہے ہیں اور مختلف ادیان، مختلف مذاہب کے علماء سے جو مناظرہ کر رہے ہیں، صرف اور صرف ولایت کے حقانیت کو بیان کرنا ہے، جیسے روایت میں وارد ہوا ہے کہ خود لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر ولایت اس شخص کے وجود میں نہیں ہے، قلباً یہ ولایت والا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اقرار باللسان اور چیز ہے، اور ولایت وہ مہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان، یعنی بس مثال میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ دیوار اور پورے جس کو کہا جائے قلعے کی پوری جو سنگ ہے، یعنی وہ سنگ کہ اگر اس کو ہلا دے تو پورا قلعہ ہل جائے، تو یہ ولایت جو ہے ایسی چیز ہے۔ اور ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خلق کے اوپر واجب ہے کہ ان کی ولایت کو دل میں رکھیں، اگر نہیں ہے تو یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو اعمال صالح بھی انجام دے رہے ہیں، ولایت کے بغیر ہے۔ ولایت کے بغیر جو چیزیں ہیں وہ جا کے انسان کے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو ولایت کی تعویل ہے بڑا دقیق مسئلہ ہے، اور یہ اکثر جو ہے مجتہدین مراجع ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ یہ ولایت جو ہے کیا چیز ہے۔ ہم جیسے چھوٹے طالب علم اس کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتے ہیں، اور گفتگو ہمارے لیے جو ہے وہ یقیناً میں نہیں سمجھا سکوں گا کہ ولایت کی کیا اہمیت ہے۔ ولایت جو ہے یہ مراجع علماء اور فقہاء کی وہ ہے کہ یہ ان سے جا کے یہ مسئلے کو پوچھا جائے اور صحیح طریقے سے اس مسئلے پر جو ہے انسان اشنائی حاصل کر سکے، لیکن انسان ضرور غور فکر کرے۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں انسان ان ولایت اور امامت کی غلط تفسیریں کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ ولایت قلبی ہے، قلب کے اوپر وجود میں ہوتی ہے ولایت انسان کی۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے یہ جیسے لوگ تفسیریں کرتے، اب میں اس کی طرف زیادہ وہ نہیں کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہو چکا ہے کہ ہم ہر اس مسئلے سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ امت کے درمیان خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ ولایت کو سمجھنے کے لیے یقیناً بہت بڑے علماء کی ضرورت ہے کہ اس ولایت اور امامت کے اوپر گفتگو کر سکے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں علماء نے فرمایا وہ یہی کیا کہ بس ولایت کا اگر کوئی شخص ہے وہ ولائی نہیں ہے، کوئی چیز اس کا فائدہ مند نہیں ہے۔ اور گویا کہ بعض روایات میں یہ یہاں تک وارد ہوا ہے کہ ولایت علی اگر وجود میں نہیں ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسد ہے، یعنی اس قدر کہ انسان گویا کہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ یہ کہیں گے کہ شرک تو صرف خدا کے، بھئی خدا نے جو چیز آپ کے اوپر وہ کی ہے، خدا کے عین ہی فطرت کا نام ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی اگر انسان جو ہے اس میں وہ کر رہا ہے وہ مشرک ہے۔ روایت میں دکھا سکتا ہوں کہ جہاں پر کہا اگر ولایت نہیں ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا قائل نہیں ہے، وہ شخص جو ہے وہ مشرک ہے، اس نے گویا کہ خدا کے ذات اور صفات میں شرک کر دی۔ تو یہ اس قدر مہم مسئلہ ہے۔ تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے ایک چیز جو ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے وہ ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی مدافعہ، اور یہ مدافعہ کا لقب جو ہے وہ سیدہ کا ہی ہے، جو انہوں نے ایسی دفاع کر دی کہ ان لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کر دی۔ اب سیدہ کی شہادت چونکہ حجت خدا ہے اور ہر چیز مصلحت کے تحت ہے، تو اگر سیدہ شہید نہ ہوتی اور یہ قربانی نہ دیتی تو ان لوگوں کا چہرہ جو ان کا قبیح چہرہ تھا، ان کے یہ جو دشمنان اہل بیت اور دشمنان اسلام ہے، ان کے قبیح چہرہ لوگوں کے سامنے واضح تو شاید لوگوں کو اندازہ ہوتا، تحقیقیں کرنی پڑتی، لیکن یہ ہے کہ جب سیدہ کی شہادت واقع ہوئی ہے، جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، اور جہاں سیدہ پر اتنا برا وقت آیا
تو لوگوں کے سامنے ان کے چہرے بالکل واضح ہو گئے کہ یہی دشمنان اسلام ہے، یہی دشمنان اسلام ہے۔ اور ولایت کی کیا خوب دفاع کر دی، کیا خوبصورت طریقے سے دفاع کر دی کہ آج بھی چاہے وہ ایام فاطمیہ ہو یا ولادت ہو، سیدہ کی یہ قربانی جو ہے وہ کوئی نہیں بھول سکتا۔ اور ان کے لیے اور ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ سیدہ کے فضائل کو پوری دنیا میں جا کے عام کر دیں، پوری دنیا میں عام کر دے سیدہ کے جو فضائل ہے، اور سیدہ کے جو مصائب ہے ان کو بھی دنیا میں عام کر دے، چونکہ ان کے فضائل ہے، ان کے فضائل بیان کرو تب بھی دشمنان اسلام کے منہ جو ہے وہ کالے ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر ان کی فضائل بیان کرو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ شمس الحسن الحسینی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور امامت کے عنوان سے جو ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني
أدركني أدركني الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خوبصورت اور پرمعنی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ شمس الحسن حسینی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز امامت کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ. اور اس وقت جو ہے ہمارا رابطہ قبلہ سے قائم ہو چکا ہے تو شروعات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. سلامت رہے کے صدقے الحمدللہ. شکر اللہ. سلامت رہے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الہی امین، الہی امین. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر چونکہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہماری گفتگو کا سلسلہ امامت اور ولایت کے عنوان سے ہوا تو میں وہیں سے آپ کی خدمت عالیہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی غالباً انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہے کنٹرول روم سے کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکے اور انشاءاللہ العزیز امامت کے عنوان سے آج جو ہے گفتگو سن سکے انشاءاللہ. تو جہاں چونکہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جس کی اہمیت سے کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. یعنی میں دیکھیں اولاً تو ہمارے جو مخاطبین ہیں ویسے تو جو بھی بہرحال سماعت کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو ہم سب کے شکر گزار ہے، لیکن جو اسپیشلی ہمارے جو مخاطبین ہیں وہ مذہب شیعہ کے پیروکار ہیں. چونکہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو حدیثیں پڑھتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ شیعہ کتب سے حوالے ہم دیتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی اور بھی ہے جو سماعت کر رہے ہیں تو ہم سب کے شکر گزار ہے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ ہے کہ کسی کی ہم اہانت بھی نہیں کرتے، صرف یہ ہے کہ جو حقائق ہوتے ہیں اس سے انشاءاللہ العزیز ہمارے ناظرین ناراض نہیں ہوں گے. چونکہ جو حقائق ہے اگر انسان جو ہے وہ اندھیرے میں اپنے آپ کو رکھیں تو یہ پھر تھوڑی سی بات جو ہے وہ عقل کے منافی ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو حقائق ہیں وہاں تک ہماری رسائی حاصل ہو جائے. تو ہم جو چیزیں بھی بیان کرتے ہیں بہرحال کوشش یہ کرتے ہیں کہ حقائق پر مبنی ہو اور حقائق سے پردے کو اٹھا سکے. علماء کو بھی دعوت کرتے ہیں اسی عنوان سے کہ جو تحقیقات علماء کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کر سکے. البتہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر ادارے کے کچھ اپنے اعتقادات ہوتے ہیں یا اپنے جو آئین کے عنوان سے سب چیزیں چلتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں مہمان ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے جو تحقیقات انہوں نے انجام دیے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہم ان کی خدمت میں رہتے ہیں اور بیانات کو سنتے ہیں. تو وہ تحقیقات بھی ظاہر ضروری ہے. اور پھر مذہب شیعہ میں تو ظاہر عقل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تو ہم عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہر فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے تو یقیناً دین میں بھی اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. اور دوبارہ جو ہے قبلہ سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے. جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ آواز جو ہے وہ اس میں کچھ ڈسٹربنگ ہے. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی سرکار بالکل ابھی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر چونکہ مومنین بھی یقیناً منتظر ہوں گے تو میں پہلا سوال یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر آپ ایک وضاحت فرمائیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिसको कायनात कहते हैं, और कायनात को चलाने के तमाम तर मामलात और तमाम तर तरीक़ाकार जी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। बेशक। अब अल्लाह ताला ने इस कायनात को चलाने के लिए जिन लोगों को कुछ कुछ जिम्मेदारियां जो हैं वो मबूस की हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, सही। उसमें अल्लाह ने एक हिदायत की जिम्मेदारी जो है वो सबसे पहले इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा। बेशक। अब जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए, रहलत हो गई, या उसके बाद अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत का सिलसिला जारी रखने के लिए, सही। ज़ाहिर जब निज़ाम अल्लाह का है, शरीयत अल्लाह की अपनी है, अल्लाह का हुक्म अपना है, जी। तो अल्लाह ताला ने उसका इंतज़ाम भी खुद करना है। ये इंतज़ाम मैंने और आपने नहीं करना, सही। तो अल्लाह ने उसके हवाले से एक सिलसिला इमामत जो है वो रखा, और सिलसिला इमामत की जो इब्तदा और सिलसिला इमामत का जो कंसेप्ट है, उसको अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे पहली सूरह फातिहा वो आप गौर से पढ़े, तो जहां आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। हमारे जो बिरादरान है उनके नजदीक सीधे रास्ते पे चला या हिदायत अता फरमा, और हमारे नजदीक जो है वो सीधे रास्ते पर साबित कदम रख। तो उसके फौरन बाद जो आयतें आती हैं, सिरातल लज़ीना, यानी उन्हीं के अंदर लिखा हुआ है कि सीधा रास्ता किन लोगों का रास्ता है, सही। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमत अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने सिर्फ इनाम नाजिल किया है। बेशक। अब दो जो और गिरोह बयान किए हैं वो सिरात मुस्तकीम नहीं है, सही। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम एक गिरोह, और वलद्दालीन ये दूसरा गिरोह है। बिल्कुल। दोनों के साथ मिलने की कोई दुआ नहीं कर रहा, इन दोनों के साथ मिलने की कोई तवस्सुल की कोई ख्वाहिश नहीं कर रहा, बल्कि हर कोई ख्वाहिश क्या करता है कि अनअमत अलैहिम, जिनके ऊपर इनाम ही इनाम नाजिल हुआ है। सुभान अल्लाह। तो इनाम ही इनाम जिन पर नाजिल हुआ है। अगर आप कुरान मजीद को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें तो बहुत सी आयात उसके अंदर मिलती हैं आपको जो आपकी इमामत की तरफ दिलालत करती हैं, यानी आपकी रहनुमाई करती हैं कि आप इमामत को जो है वो समझे और इमामत के ऊपर चलने की कोशिश करें, और अल्लाह के जो बनाए हुए निज़ाम है उसमें तौहीद, अदल, इमामत, नबूवत, और फिर उसके बाद इमामत का नंबर क्यों आता है, उसमें आप देख सकते हैं कुरान मजीद को पढ़ लें कि जिस तरह अल्लाह ताला पाक है और बिल्कुल आप उसके बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला जो है वो कभी गलती कर सकता है, ये जुल्म का सोच सकता है, और ये तसव्वुर करना ही जो मैं समझता हूँ कि कुफ्र है। और इसी तरीके पे आप 1,24,000 पैगंबर हैं, उनके बारे में भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कोई गलती कर सकते हैं, या वो मासूम नहीं है, या उनसे गुनाह हो सकते हैं। बऐन ही अल्लाह ने उनके जो नुमाइंदे हैं जो निज़ाम इमामत में आपको नजर आ रहे हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इमाम महदी बरहक अलैहिस्सलाम तक, उनको भी अल्लाह ने पाक, मासूम और मनसूस मिनल्लाह और बिल्कुल गलतियों से पाक, इसी तरह की इताअत, जिस तरह अपनी इताअत वाजिब करार दी और अपने रसूलुल्लाह की इताअत वाजिब करार दी, इसी तरीके पे उलिल अम्र, जो उलिल अम्र का बुनियादी मतलब जो है वो इमामत है, उनकी इताअत भी वाजिब करार दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आप मेरी इताअत करें, अतीउल्लाह और अवाती और रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में से जो उलिल अम्र है। अब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करता हूं, अब क्या ये हो सकता है कि एक दौर तक तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबर आए और वो पाक थे और मासूम थे, और वो किसी के पास पढ़ते नहीं थे, अल्लाह की जानब से पढ़ लिख कर आते थे। तो क्या ये हो सकता है कि रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद, ज़ाहिरन पर्दा करने के बाद से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला रसूलुल्लाह की उम्मत को और अपनी मखलूक को बगैर हिदायत के छोड़ दे, यानी उनके अपने हाथ में दे जाए कि आप जिसको मर्जी बना दें और जिसको मर्जी उतार दें? बिल्कुल। अर्ज ये है, रिक्वेस्ट ये है, मैं ये बात समझाना चाहता हूँ बिस्मिल्लाह, कि ये काम भी अल्लाह का है जिसको हमने अपने ज़िम्मे लगाया हुआ है कि इमाम बनाना या मिसाल के तौर पर खलीफा बनाना या लीडर बनाना हमारे हक में है। तो जो दीन का लीडर है, जो दीन का इमाम होगा, जो अल्लाह का नायब होगा, जो अल्लाह के दीन को लेकर आगे चलेगा, जो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आदम से लेकर खातम तक और फिर खातम से बाद से लेकर क़यामत तक उसको अल्लाह ही जो है वो मबूस करेगा, अल्लाह ही उसको बनाएगा, उसको हमारा और आपका बनाने का हक नहीं है। यकीनन। दूसरी बात आपकी खिदमत में ये करना चाहता हूं कि अगर उसको
अगर उसको हम उसमें अपनी मर्जी शामिल करेंगे कि नहीं जी हमें बनाने का हक है जी, तो फिर जो इस्लाम का अशर है वो आप देख लें। मैं उस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता। अयाम फातिमिया मना रहे हैं आप लोग और हम लोग भी बना रहे हैं, और पाक बीबी के हवाले से गुफ्तगू आप भी फरमा रहे थे, मैं समाप्त कर रहा था। तो गुजारिश ये है कि इस्लाम का आज सबसे अजीब मसला और सबसे अहम मसला जिसको आप कहते हैं, जिसकी जानब हम सबकी तवज्जो नहीं है, वो यही है कि जो काम अल्लाह का था, जिस रस्ते पे अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह के जरिए छोड़ा था, आज उस रस्ते पर हम लोग नहीं थे। अगर हम उसी रास्ते पर होते, रसूलुल्लाह के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर ख़ुम के मकाम पर, अभी जब गदीर ख़ुम का मकाम था, वहां तो कोई शिया नहीं था, वहां तो कोई सुन्नी नहीं था, बिल्कुल वहां तो कोई देवबंदी अहले हदीस नहीं था, सही, वो तो गदीर ख़ुम का मकाम था। रसूलुल्लाह खिताब फरमा रहे थे और उधर फरमा दिया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी मौला है। और क्या करें, अब मतलब ये मौला का मतलब ये नहीं था कि मौला के नारे लगाएं, लेकिन जब खलीफा बिला फसल की बारी आए तो फिर आप किसी और जानिब चले जाएं। जी बिल्कुल, आप इस सिस्टम के नारे लगाएं, लेकिन जब खलीफा मानने की बारी आए तो आप किसी और को मान लें। हम सबकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन हकायक आप तक पहुंचाने की आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर हमारे पास हक है। वो ये है, अगर अल्लाह के बनाए हुए निजाम को अल्लाह की मर्जी से माना होता और अल्लाह की मर्जी से को चलाया होता और अपने आप को भी अल्लाह की मर्जी से रसूलुल्लाह के बाद निजाम इमामत का जो है वो कायल करार दे दिया होता, तो आज जितने मसाइल मिल्लत इस्लामिया के अंदर हैं ये आपको नजर ना आते। यकीनन यकीनन किबला, बहुत ही खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू आपने फरमाई है, यकीनन मुस्लिहाना तरीके से और बहुत ही पुरमग़ज़ गुफ्तगू ने अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं अगला सवाल इस उन्वान से करना चाहूँगा कि हमारे पास एक कंसेप्ट है कि ज़ाहिर है कि जो इमामुल वक्त होता है उसकी मारिफत भी ज़रूरी है, तो दूसरा सवाल मैं इसी उन्वान से करूँ कि इमामुल वक्त की मारिफत क्यों ज़रूरी है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। जी बहुत मेहरबानी, मैं अर्ज करता हूँ। अब जब वो सिस्टम, जिस सिस्टम को आपको मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, उस सिस्टम को सिस्टम निजाम इमामत कहते हैं। जी जी। अब जब आप तौहीद को मानते हैं और फिर तौहीद की अदालत पर भी आप यकीन रखते हैं, आप 1,24,000 पैगंबरों पर भी ईमान रखते हैं और उनकी हयात तैयबा पर भी ईमान रखते हैं, और फिर आप निजाम इमामत पर भी ईमान रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जमाने में आप रह रहे हैं जी, इससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं, एक बात वाज़ेह कर दूं आपकी खिदमत में कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अगर खलीफा बिला फसल थे तो किसके मुकाबले में नहीं थे। जी जी, मतलब अली के मुकाबले के काबिल कोई नहीं है। अली इब्न अबी तालिब किसी के मुकाबले में नहीं आते हैं। अली इब्न अबी तालिब तो अल्लाह के नुमाइंदे हैं ना, बिल्कुल। अब अल्लाह का बनाया हुआ नुमाइंदा, मैं अर्ज कर दूं आपके सामने दो जुमलों में कि जो अल्लाह के मुकाबले में आया था उसको क्या कहते हैं आप, और जो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आया था उस पर सलाम भेजते हैं? नहीं। इसी तरह जो अल्लाह के बनाए हुए अल्लाह के नुमाइंदे के मुकाबले में आएगा, खा वो अली की शक्ल में हो, खा वो रसूलुल्लाह की शक्ल में हो, खा वो हसन हुसैन की शक्ल में हो, और उससे लेकर मेहदी बरहक तक उनकी शक्ल में हो, जो भी अल्लाह का नुमाइंदा होगा उसके मुकाबले में जो भी आएगा वो सलाम का हकदार नहीं होगा, वो रहमत का हकदार नहीं होगा, वो दुआ का हकदार नहीं होगा। इसी अंदाज से मैं चाहता हूं कि ये किसी के मुकाबले में नहीं है, ये एक अल्लाह का निजाम आ रहा है। बेशक, ठीक है, उसी की एक कड़ी है सिलसिला इमामत, और सिलसिला इमामत पर रहेंगे तो दीन पर कायम रहेंगे, और जो सिलसिला इमामत से हट जाएंगे तो दीन का हशर आपके सामने है। करबला में क्या हुआ, सिफीन में क्या हुआ, ये तो हकायक है। मतलब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हकायक है। सिफीन में क्या हुआ, जमल में क्या हुआ, अब उस तरफ चले जाएं, अब इसके करबला के मैदान के अंदर आ जाएं, करबला के बाद के वाकयात देख लें। ये तो उनकी अपनी हयात तैयबा है, ये तो उतना अपना उनका किरदार है, ये तो उनकी अपनी शख्सियत है कि उन्होंने इस्लाम को इस तरीके से फैला लिया। वरना जो इस्लाम पर मुश्किलात टूटी और मुसीबतें आई, अगर आप थोड़ा सा इस्लाम की तारीख को मुतालिया करें तो उसमें अंदर जो बुनियादी चीज आपको नजर आएगी, मैं आपकी खिदमत की नजर करना चाहूंगा कि मोहसिनीन ने इस्लाम का इज्जत और एहतराम नहीं किया गया, मोहसिनीन इस्लाम की कदर नहीं की गई, उनको अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की गई। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने इमाम से कहा कि एक मौके पर, यब्ना रसूल अल्लाह, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम कौन हो। जी, अपने भाई के कातिल को कौन भूलता है? अल्लाह। कहा मौला फिर ये सब कुछ?
یہ اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی مہمان نوازی. تو فرزند زہرا نے فرمایا وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، جو تمہاری تربیت تھی وہ تم نے ہمارے ساتھ کیا. اللہ. یہاں تم ہمارے مہمان ہو، جو ہماری تربیت ہے وہ ہم تمہارے ساتھ کریں گے. بے شک. تو کربلا کے اندر جو لوگ موجود تھے، اور کربلا کے بعد جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں معرفت امام علیہ السلام کی، تو وہ اتنا ہی ضروری ہے. جی میں عرض کرتا ہوں وہ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا توحید ضروری ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ ولایت کی بات کر رہے تھے، ابھی آپ امامت کی بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور یہ تقریباً روزانہ کا موضوع ہے. میں کہتا ہوں اس دور کے اندر اگر سب سے اہم موضوع ہے میرے نزدیک، اس سے اختلاف کی گنجائش ہے، ظاہر لوگوں کے اپنے نظریات ہوتے ہیں، وہ سب سے جو اہم موضوع ہے وہ توحید، اور اس کے بعد رسالت، اور اس کے بعد سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اگر امت ولایت علی پہ اکٹھی ہو جاتی تو تمام مسائل نہ ہوتے. یقیناً کوئی شک نہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنی خطابات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اگر طائف کے اندر محمد رسول اللہ کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا ہوتا تو کربلا کے میدان حسین کا خون نہ بہتا. اللہ اکبر. جانتے لوگ کہ وہ حسین منی وانا من الحسین کا فلسفہ کیا ہے. وہ چونکہ ان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں تھی، وہ رسالت کو اقتدار سمجھتے تھے، شاید وہ رسالت کو اپنی مرضی کا مطلب سمجھتے تھے، اسی وجہ سے واقع ہوا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور کے اندر بھی اگر لوگ نظریے مہدویت پر تقسیم ہیں تو یہ زمانے کے امام کی معرفت کا نہ ہونا ہے. بے شک. اگر زمانے کے امام کی معرفت ہوتی، اگر زمانے کے امام کو پہچانتے ہوتے، اگر زمانے کے امام کو پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا، پرکھا ہوتا، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا ہوتا، تو یقیناً حضرت امام مہدی برحق علیہ السلام نمائندے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور وہ نمائندے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے، اور وہ نمائندے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے، وہ نمائندے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے، وہ نمائندے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، وہ نمائندے امام محمد باقر علیہ السلام کے، اور وہ نمائندے ہیں امام علی زین العابدین علیہ السلام کے، وہ نمائندے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہ نمائندے امام حسن علیہ السلام کے، وہ نمائندے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور وہ جگر ہیں، وہ اولاد ہیں، وہ نور نظر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. اگر آج کے زمانے کے امام کو نہیں پہچانیں گے پھر وہ وقت آنے والا ہے جب وقت کا محمد آنے والا ہے. وہ وقت آ رہا ہے جب وقت کا امام آئے گا، اور وقت کے امام کے ظہور کے پیچھے جتنی بھی طاقتیں لگی ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی. بے شک. آپ کو یاد ہوگا، تاریخ پڑھ سکتے ہیں آپ، استعمار کی تاریخ پڑھیں، امریکہ کی پڑھیں تاریخ، اور استعماری ایجنٹوں کی لوگوں کی تاریخ پڑھیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ ہمارے حق میں ہوتا ہے لیکن خدا اور اس کے ساتھ کوئی ایسی طاقت ہے جو علی والوں کے ساتھ ہوتی. وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت یہی ولایت کی طاقت ہے، وہ طاقت یہی عدالت کی طاقت ہے، وہ طاقت یہی مرجعیت کی طاقت ہے، وہ طاقت یہی آپ سیدہ زہرا کی دعا کی طاقت ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانیں گے تو یہی معاملات ہوں گے. سابقہ ادوار آپ کے پیچھے ہیں، اسلام کا حشر آپ کے سامنے ہے. اگر اس وقت زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اور اگر آج بھی وہ غلطی دہرائیں گے تو پھر یاد رکھ لیں حشر وہی ہوگا. لیکن آج کے دور میں بھی الحمدللہ کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے والے علماء بھی موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، مسلمان بھی موجود ہیں. ظاہر کربلا کے بعد تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا کے بعد تو دو ہی مذہب رہ گئے تھے، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی. اب جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہے وہ یزیدی لشکر میں ہے، اور جو امام کے اپنے حامیوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ حسینی لشکر کے اندر موجود ہے. اور میں آپ خدمت میں آخری بات یہ عرض کروں گا، اس کے بعد آپ اپنا پروگرام بنائیں اور سوالات میں دوبارہ لوں گا آپ سے. وہ یہی ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر تمام معاملات کا حل چاہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں. قرآن مجید میں اللہ نے کہ قیامت والے دن ہر امت کو، ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بے شک. تو اب جس کا عقیدہ امامت والا نہیں ہے، بالکل میں بھی کسی پر نہیں کر رہا، اب جس کا عقیدہ امامت والا نہیں ہے تو کیا وہ اپنے امام سے اٹھایا جائے گا؟ نہیں اٹھایا جائے گا یقین. تو اگر آپ اپنے امام کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ آپ کے امام کا نام کیا ہے، آپ کے امام کی حیات طیبہ کیا ہے، تو وہ کیوں امام ہیں، ان کو کس نے امام بنا کر بھیجا ہے،
بالکل. اور وہ کس نظام کو لے کر آگے چل رہے ہیں, وہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, امام ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں. کل اگر مولا کا ظہور ہو اور ہم حیران اور پریشان ہو جائیں کہ یہ کون ہے یا یہ کس لیے آیا ہے, یا کسی سے اگر سوال اور جواب ہو تو اس کو نظریہ امام کا پتہ نہ ہو, مولا کی غیبت کا پتہ نہ ہو, غیبت کبریٰ کا نہ پتہ ہو, غیبت صغریٰ کا نہ پتہ ہو, اور امام کے تقاضوں کا نہ پتہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی, حق پر مبنی گفتگو فرمائی. عرض یہ ہے کہ آج تھوڑا سا دیر سے آپ سے ہمارا رابطہ ہو سکا, تو ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز میں کوشش کرتا رہوں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے پھر بھی کسی ایک وقت ٹائم لے سکوں اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. آخر میں اگر ہر وقت حاضر ہوں, آپ کے چینل کے لیے ہر وقت حاضر ہوں. سلامت رہے. الہی آمین. قبلہ اگر آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت کر رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے, 1 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے. جی, آج کا جو اس دور کے اندر جو مولا امام مہدی آخرالزمان علیہ السلام کے حوالے سے جو پیغام میں تمام ناظرین کو دینا چاہتا ہوں, جو پوری دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ سماعت فرما رہے ہیں, جی, وہ یہی ہے کہ آج کے دور کی تمام مشکلات کا حل معرفت امام مہدی آخرالزمان علیہ السلام کے اندر ہے. مولا کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں اور امام علیہ السلام پر دل و جان سے ایمان لائیں اور ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں, ان کے دین پر چلنے کی کوشش کریں, اور جو امام نے فرمایا ہے اس کو من و عن ماننے کی کوشش کریں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہیں, اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پیش فرمائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. سلامت رہے قبلہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ شمس الحسن حسینی صاحب. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, اور یقیناً یہی ضرورت ہے کہ اولاً انہوں نے جو نکات امامت کے اوپر بیان فرمائے یقیناً بہت ہی قابل استفادہ گفتگو تھی, کہ جو سلسلہ امامت ہے اور در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے اس نمائندے کے خلاف ورزی کرنا یقیناً کفر کے مترادف ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور اس وقت آپ فرمان معصوم حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرمان کو ملاحظہ فرما رہے تھے, جہاں فرمایا کہ ایک طریقے سے دعا بھی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں تعجیل ہو. یعنی ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ کہاں جو ہے وہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا زمانہ, جو کہ ابھی ظاہراً امام کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. یعنی ولادت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا دور کہاں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا دور کہاں. لیکن اس دور میں یہ حدیث جو ہے امام سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ خدایا امام زمانہ یعنی حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمایا. اور دوسرا جو جملہ ہے وہ نہایت ہی حساس ہے, اور پھر ان کے دشمنوں پر لعن اور نفرین بھی کرتے ہیں. اور دوسری جو حدیث کا حصہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. یعنی دو طریقے سے ہیں, اولاً جو ہے وہ خود حضرت کے ظہور کے لیے دعا ہے, اور دوسری طرف جو ہے ان کے دشمنان سے, جو دشمنان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے, امام صادق علیہ السلام ان پر لعن اور نفرین بھی کر رہے ہیں اور ان کی نابودی کے لیے دعا کر رہے ہیں.
یعنی پس یہ دو چیزیں جو ہے وہ بڑی مہم ہے۔ در حقیقت جو معصوم کے ہمارے پاس جو سیرت ہے یا اقوال ہے یا گفتار ہے یا رفتار ہے، یہ جتنی بھی ہے یہ سنت ہے دقیقاً اسی معنی میں کہ جس طریقے سے خود رسول اللہ کی حیات طیبہ ہماری اوپر حجت ہے، یہ بھی اسی طریقے سے حجت ہے۔ اور پس یہاں سے ہم ایک چیز لے سکتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ایک ذمہ داری خود دعا کرنا ہے امام کے ظہور کے لیے۔ اب یہ چیز اور ہے کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو ظہور ہے وہ در حقیقت بِإِذْنِ اللہ ظہور ہے، یعنی کچھ روایات میں یہاں پر بھی اشارہ ہے جہاں ہمارے پاس امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے جو نامے ہیں اور جو خطوط ہے اس میں امام جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں کہ ظہور جو ہے وہ امر الہی پر موقوف ہے، یعنی جب امر الہی جو ہے وہ اس کا وہاں سے مجوز ملے گا تو ظہور ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو فرائض ہے ایک مومن کی، اور اس مومن کو اپنے فرائض کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور خود ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی آمادگی میں سے، یعنی خود صاحب مکیال جو ہے، صاحب مکیال تقریباً 200 ذمہ داریوں کو، 200 سے زیادہ ذمہ داریوں کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ وہاں پر اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خود غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں دعا کرنا امام کے ظہور کے لیے، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا ایک مومن کی ان فرائض میں سے ایک فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام الوقت کے ظہور کے لیے دعا کرے گا۔ اب یہ ہے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں جو طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام کے، جیسے امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہاں پر جو ہے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اور ان کے جو دشمنان ہیں ان کی نیست و نابودی کے لیے، نیست اور نابودی کے لیے دعا کرنا۔ یہاں پر ایک باب جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ ایک جو ہے بحث تولا اور تبرہ ہے۔ تولا یعنی خود امام کے ظہور کے لیے ظاہر ہے آپ دعا کر رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ ایک طریقے کا تولا آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو تبرہ کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت سے، یعنی خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دشمنان سے پر نفرین کرنا، ان کی نیست اور نابودی کے لیے دعا کرنا، تو یہ جو ہے وہ بحث تبرہ ہے۔ پس تولا اور تبرہ جو ہے یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ دین کی جو مرکزیت جو ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، ایک تولا ایک تبرہ ہے۔ یعنی ہمارے اوپر ایک اشکال یہ بھی ہے مخالفین کا کہ مذہب شیعہ جو ہے یہ لوگوں پر تبرہ کرتے ہیں، تو ہم اس الزام کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات متعدد موجود ہے کہ جہاں تولا اور تبرہ ان چیزوں کی طرف ایک خاص اہمیت ہے، اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ یہ مرکزیت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے، اور پھر کچھ علماء نے ان کو پرندے کے پروں سے بھی تشبیہ دی ہے، یعنی ایک پر جو ہے پرندے کا وہ تولا ہے اور دوسرا تبرہ ہے، یعنی اگر تولا اور تبرہ دونوں نہیں ہوں گے تو ایک پر سے جو ہے پرندہ جیسے پرواز نہیں کر سکتا۔ تو یہ مرد مومن جو ہے اگر ایک چیز پر وہ موقوف ہو جائے، ایک چیز پر توقف کریں، تو یہ اس منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو خلق کیا۔ تو ہمارے پاس جو ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں، غیبت کے دور میں، انتظار کی آمادگی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو آمد کے لیے دعا کریں، یعنی تعجیل کی دعا کریں، البتہ عمل صالح کے ساتھ ہمارے اعمال کی درستگی ہونی چاہیے، اور دوسری طرف ان کے دشمنان سے ابزار اور اظہار براعت کریں۔ وقت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بین الحرمین حجت خدا کے ظہور کے لیے تمام مومنین کے نیابت میں دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔